برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اب آپ حضرات سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس کار خیر سے جوڑتے رہیے۔ تو آج میں نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اس طرح فرماتے ہیں: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے، ابا منکر ہوا، واستکبرا اور غرور کیا، وکان من الکافرین اور کافر ہو گیا۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے اور اس آیت مقدسہ کے اندر فرشتوں کو آرڈر کیا گیا ہے کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اب اس کی لفظی تشریح آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ واو کے معنی اور کے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، واو کے معنی اور کے، اور اذ کے معنی جب کے، اور قلنا یہ قالا یقول قولا سے آیا ہے جس کے معنی کہنا بولنا، اور نا ضمیر ہے، للملائکتی لل کے معنی لیے حرف جار ہے، اور ملائکہ یہ ملکن کی جمع ہے جس کے معنی ہے فرشتہ۔ اسجدو یہ امر کا صیغہ ہے، سجدہ یسجدو سجودن سے، جس کے معنی آتے ہیں سر جھکانا، تعظیماً یا عبادتاً سجدہ کرنا۔ لِآدم لام حرف جار ہے، اور آدم یہ ادومتن سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں گندمی رنگ کا۔ اب کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ شریف گندمی تھا تو آدم ادومتن سے بنا ہے۔ فسجدو فا کے معنی تو، فسجدو یہ ماضی کا صیغہ ہے جمع کا، تو سب جھک گئے یعنی سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، الا یہ حرف استثناء ہے، اور ابلیس یہ عزازیل کا نام پڑا اس وقت جب کہ اس نے سجدے کا انکار کیا۔ تو یہ عزازیل جو فرشتہ تھا اس کا نام پڑ گیا جو اس وقت شیطان ہے، ابلیس۔ ابا واستکبرا، ابا یابی اباءً و اباءۃً، رد کرنا، انکار کرنا، نہ ماننا۔ اور ایک لفظ ہے واستکبرا، اس کے معنی آتے ہیں، ایک معنی آتے ہیں بڑا بننا اور دوسرے معنی آتے ہیں تکبر کرنا، اس لیے کہ شیطان نے تکبر کیا تھا۔ ابا منکر ہوا یعنی اس نے انکار کیا، واستکبرا اور اس نے غرور کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، واو کے معنی اور، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کانا یہ سارا کے معنی میں ہے، حروف ناقصہ،
کانا سارا زلہ باتک. اور من الکافرین، من حرف جار ہے جس کے معنی ہے سے، اور کافرین یہ جمع کا صیغہ ہے، کافر واحد کا صیغہ ہے، کافرین جمع کا صیغہ ہے، جس کے معنی آتے ہیں کفرا یکفرو کفرن، اس کے معنی آتے ہیں چھپانے کے، اور کفر باللہ کے معنی آتے ہیں انکار کرنے کے، اللہ کا انکار کرنا، خدا کا انکار کرنا. تو اس کی یہ لفظی تشریح ہوئی اور اس کا ترجمہ ہوا. ابھی اس کی تفسیر سننے کے لیے تیار ہو جائیے. آج اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں بڑی اہم باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو ایک اہم بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت غور سے سنیں اور ہمیشہ یاد رکھیں. فرمایا جاتا ہے کہ قلنا، جو اس آیت مقدسہ کے اندر آیا ہے، وہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، اور ہم نے، اور یاد کرو جب ہم نے کہا، فرشتوں کو آرڈر کیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. تو قلنا جو لفظ آیا ہے جمع کا صیغہ ہے، قلنا جمع کا صیغہ ہے، یعنی ہم نے کہا. رب فرماتا ہے ہم نے کہا. رب تعالیٰ نے اپنے لیے واحد کا صیغہ بھی فرمایا ہے. پروردگار عالم نے اپنے لیے واحد کا یعنی سنگولر کا صیغہ بھی استعمال فرمایا ہے، اور یہاں پہ جمع کا صیغے کا بھی استعمال فرمایا ہے. اپنے لیے پروردگار عالم نے بیان توحید کے لیے، یعنی توحید کے بیان کے لیے، یکتائیت کے بیان کے لیے، جمع کا بھی اظہار عظمت کے لیے ہے، واحد کا بھی اظہار عظمت کے لیے ہے، اور جمع کا بھی اظہار عظمت کے لیے ہے. وہ پروردگار عالم فرما رہا ہے اپنے لیے جمع کا صیغہ بھی اور واحد کا صیغہ بھی. مگر بندہ ہمیشہ، اب ذہن میں جو بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں اس کو ذہن میں نوٹ کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں. مگر بندہ یعنی انسان کے لیے حکم کیا ہے؟ ہمیشہ رب کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرے، سنگولر کا صیغہ استعمال کرے، کبھی جمع کا صیغہ استعمال نہ کرے. پروردگار عالم اپنے لیے جمع کا صیغہ فرمائے یا واحد کا صیغہ فرمائے، یہ اس کی شان ہے. لیکن بندے کے لیے آرڈر ہے، بندے کے لیے حکم ہے کہ پروردگار عالم کے لیے جب بھی بولے جمع کا صیغہ ہرگز نہ بولے. جیسے کہ عام طور پر آج کل کے لوگ، بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں. اس طرح نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اللہ فرماتا ہے، واحد کا صیغہ بولنا چاہیے. تو ہمیشہ رب کے لیے واحد کا صیغہ یعنی سنگولر کا صیغہ استعمال کرے، جمع کبھی نہ بولے کہ اس میں شرک کی بو ہے. اس جمع کے صیغے میں کیا ہے؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں، کیا مطلب؟ بہت سارے اللہ ہیں، تو یہ اس میں شرک کی بو ہے، جیسے کہ انسان شرک کر رہا ہے. اس لیے کسی نبی، کسی ولی نے کسی دعا یا عرض و معروض میں رب کے لیے جمع کا صیغہ کبھی نہ بولا. جب کسی ولی نے کبھی جمع کا صیغہ نہیں بولا، کسی نبی نے کبھی جمع کا صیغہ نہیں بولا، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کیا جانتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی جمع کا صیغہ نہیں بولنا چاہیے. اس لیے کہ اولیاء اللہ، کسی ولی نے کبھی جمع کا صیغہ نہیں بولا رب کے لیے، کسی نبی نے کبھی جمع کا صیغہ نہیں بولا رب کے لیے، تو ہماری کوئی اوقات نہیں. ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جب کسی نبی نے بھی نہیں بولا، کسی ولی نے بھی نہیں بولا، تو ہمیں بھی نہیں بولنا چاہیے. تو لہٰذا پروردگار عالم کے لیے جمع کا صیغہ، بندے کے لیے حکم ہے کہ وہ واحد کا صیغہ بولے، جمع کا صیغہ کبھی نہ بولے. یہ جمع بدعت سیاح اور سنت کے خلاف ہے، شرکی کی مہم ہے. یہ نہ کہو کہ رب فرماتے ہیں، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ کہو فرماتا ہے، رب فرماتا ہے. تو یہ بڑی اہم بات تھی، اس کو اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لیں اور بٹھا لیں. اور ایک بات اور بڑی اہم بتانے کے لیے جا رہا ہوں اسی تفسیر کے اندر، وہ بھی بڑی اہم بات ہے. رب نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. اب سجدے کی حقیقت کیا ہے، اس کو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا جا رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں. شریعت میں زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہا جاتا ہے. سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ شریعت میں زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہا جاتا ہے، بشرطے کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں. اس میں سجدے کی نیت بھی ہو. جو زمین پر ہم پیشانی رکھتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ سجدے کی نیت بھی ہو کہ میں سجدہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس لیے کہ شرط ختم ہو گئی تو مشروط ختم ہو گیا. اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو جاتی ہے تو مشروط
ختم ہو جاتا ہے۔ تو شرط سجدے کے لیے کیا ہے کہ نیت بھی ہونی چاہیے، اگر نیت نہیں ہے تو وہ سجدہ نہیں ہے، بلکہ سجدے میں 7 عضو یعنی 7 حصے زمین پر لگنے چاہیے۔ کتنے؟ جسم کے 7 حصے زمین پر لگنے چاہیے اور نیت بھی ہونی چاہیے، اسی کو سجدہ کہتے ہیں۔ نمبر 1، پاؤں کے دونوں انگوٹھے زمین پر لگنے چاہیے۔ پاؤں کے دونوں انگوٹھے یعنی دونوں پاؤں جو ہیں اس کے انگوٹھے زمین پر لگنے چاہیے۔ تو یہاں سے وہ لوگ بھی اپنے ذہن میں رکھیں جو سجدہ کرتے ہیں، تو جب سجدہ کرتے ہیں جیسے ہی سجدے میں گئے ان کے دونوں پاؤں اوپر اٹھ جاتے ہیں، تو ان کا سجدہ ہوتا ہے؟ وہ خود سوچیں کہ ان کا سجدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ہرگز ان کا سجدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ پاؤں کے دونوں انگوٹھے زمین پر لگنے چاہیے، یہی سجدے کی حقیقت ہے۔ دونوں پاؤں کے دونوں انگوٹھے زمین پر لگنے چاہیے، یہ ہوا۔ دونوں گھٹنے، جو دونوں گھٹنے ہیں، دونوں گھٹنے زمین پر لگنے چاہیے، اور دونوں ہتھیلیاں جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں یہ بھی زمین پر لگنی چاہیے، اور ایک ناک پیشانی، ناک پیشانی یہ ایک ہی ہے، یہ بھی زمین پر لگنے چاہیے۔ تو دونوں انگوٹھے ہوئے، ایک تو یہ ہوئے 2، اور دونوں گھٹنے ہوئے 4 ہوئے، دونوں ہتھیلیاں ہوئی کتنے ہوئے؟ 6 ہو گئے، اور ایک ناک پیشانی، یہ دونوں ایک ہی ہیں، تو 7 عضو ہیں۔ نیت کے ساتھ جب 7 عضو زمین پہ لگیں گے تبھی سجدہ ہوگا، اسی کو سجدہ کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ نیت بھی ہونی چاہیے، سمجھ میں آئی؟ تو وہ لوگ جن کی 7 عضو 7 حصے زمین پر نہیں لگتے ان کا سجدہ نہیں ہوتا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ سجدے کی حقیقت ہے۔ اب آگے میں کچھ بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سجدہ 2 قسم کا ہے۔ سجدہ کتنے قسم کا ہے؟ 2 قسم کا۔ سجدہ تعبدی، سجدہ تعبدی۔ اب سجدہ تعبدی بتا دوں، سجدہ تعبدی کسے کہتے ہیں؟ سجدہ تعبدی کہتے ہیں عبادت کا سجدہ۔ کس کا؟ عبادت کا سجدہ۔ جو عبادت کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے وہ کس کو کیا جاتا ہے؟ رب کو کیا جاتا ہے۔ عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ پروردگار عالم کی کرتے ہیں، تو اس کو سجدہ تعبدی کہتے ہیں۔ اور ایک سجدہ تعظیمی یعنی ادب کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ، کسی کی تعظیم کرنے کے لیے جو سجدہ کرتے ہیں اس کو سجدہ تعظیم کہتے ہیں۔ تو سجدہ تعبدی تو ہمیشہ پروردگار عالم کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ ہر شریعت میں سجدہ تعبدی پروردگار عالم کے لیے ہے، اور سجدہ تعظیمی یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ پہلی شریعتوں میں یعنی دوسرے انبیاء کرام جو ہیں ان کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی، جھکنے کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ یہ جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ حضور کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ تو 2 قسم کے سجدے ہوئے، سجدہ تعبدی اور سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی یہ ہے کہ کسی کو اپنا خالق مان کر اس کے لیے جھکے۔ سجدہ تعظیمی یا سجدہ تحیت یہ کہ کسی کو فقط بزرگ جان کر اس کے سامنے سر زمین پر رکھے۔ سجدہ تعبدی خدا کے سوا کسی دوسرے کو کرنا شرک ہے، کسی بھی دین میں جائز نہ ہوا، اور سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات تھی، اس کو بار بار سنیں اور بار بار سن کے اپنے ذہن نشین کرنے، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اب میری ملت کے نوجوانوں، ایک اور اہم بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ اور بڑی پوائنٹ کی بات ہے، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں اسی تفسیر سے۔ رب فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو اس میں فرشتوں کا جو ذکر آیا ہے تو میں اسی سے متعلق آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں کچھ باتیں۔ اولاً فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ فرشتوں نے کس کو سجدہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یعنی یہاں پر یہ بات بتانے کے لیے میں آپ کو جا رہا ہوں کہ جب اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو وہ کتنے سجدے تھے اور ہر سجدے کی مدت یعنی ٹائم کتنا تھا، اور ان فرشتوں نے جو سجدے کیے تھے وہ کس کس انداز میں کیے تھے، اس کا پورا میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اولاً فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس کا شیطان نے انکار کیا۔ یعنی اللہ نے جب فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا
اللہ کے حکم کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ یہ سجدہ تھوڑی دیر تک رہا، یہ سجدہ جو اس سجدے کا حکم دیا تھا کتنی دیر تک رہا تھا، اس کی مدت کیا تھی؟ تھوڑی دیر تک سجدہ کیا، اور یہ اس کا ٹائم بہت کم تھا، تھوڑی دیر تھا۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، کنہوں نے؟ تمام ملائکہ نے، تمام فرشتوں نے اپنے سروں کو اٹھا کر دیکھا کہ شیطان آدم علیہ السلام کی طرف پیٹھ پھیرے کھڑا ہے۔ کیا؟ کیسے کھڑا ہے؟ تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، پھر تھوڑی دیر سجدہ کیا اور سر اٹھا کر دیکھا کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پیٹھ پھیرے کھڑا ہے۔ تب انہوں نے دوسرا سجدہ کیا، کنہوں نے؟ تمام فرشتوں نے۔ جب شیطان کو دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی طرف پیٹھ پھیرے کھڑا ہے، تب انہوں نے دوسرا سجدہ کیا، اور اس سجدے کی توفیق کے شکریہ میں ادا کیا۔ یعنی انہوں نے جب دیکھا کہ ہم سجدے میں جھکے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم بجا لائے ہیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ ابلیس ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بجائے پیٹھ پھیرے کھڑا ہے، تو وہ فرشتے دوبارہ سجدہ کیے کہ اے پروردگار عالم، تو نے ہمیں توفیق دی سجدے کی، ہم اس کے شکریہ میں دوبارہ تیری بارگاہ میں جھک رہے ہیں، تجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، وہ ان فرشتوں نے اس کے شکریہ میں کہ تو نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے سجدہ کیا، اور اس شیطان سے، ابلیس سے تو نے توفیق چھین لی، اس لیے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پیٹھ پھیر کے کھڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے دوبارہ پھر اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، پھر دوبارہ سجدہ کیا، اس سجدے کی توفیق کے شکریہ میں ادا کیا یہ دوسرا سجدہ۔ یہ سجدہ رب کے لیے تھا، یہ جو دوبارہ سجدہ کیا شکریہ کے طور پر ان فرشتوں نے، یہ سجدہ رب کے لیے تھا، اور سجدہ شکر تھا، یہ شکر کا سجدہ تھا۔ پھر جب سر اٹھایا، پھر یہ دوسرا سجدہ کر کے فرشتوں نے جب سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا، یعنی تمام ملائکہ نے، تمام فرشتوں نے دیکھا کہ شیطان پہلے بہت خوبصورت تھا، پہلے بہت خوبصورت تھا، جب سجدے کا حکم نہیں ہوا تھا تو شیطان بہت خوبصورت تھا، بہت حسین تھا، لیکن اب اس کی شکل مسخ ہو کر جسم خنزیر کا، جسم کس کا ہو گیا؟ خنزیر کا، اور چہرہ بندر کا سا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تب انہوں نے ہیبت الہی سے ایک اور سجدہ کیا، تب انہوں نے دیکھا کہ فرشتوں نے جب سجدہ کیا دوسرا سجدہ، اور دوسرے سجدے سے جب سر اٹھا کر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ پہلے ابلیس جو تھا بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین تھا، لیکن اب جب انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا شیطان کو تو شیطان خنزیر کی طرح اور بندر کی طرح بن چکا تھا۔ تو انہوں نے ہیبت الہی سے، اللہ کے خوف سے پھر تیسرا سجدہ کیا ان تمام فرشتوں نے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ تینوں سجدے آدم علیہ السلام ہی کی طرف تھے، مگر 3 قسم کے، اور ان کی مدتیں، یعنی ان کا ٹائم علیحدہ علیحدہ تھا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں اور اس کو بار بار سنیں، اور بار بار سنیں گے تو یقینی طور پر یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ ایک اور اہم بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اسی سے متعلق رب فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے، یاد کرو، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، فسجدوا الا ابلیس، تو تمام جو ہے سجدے میں جھک گئے، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، سوائے شیطان کے، ابا، وہ منکر ہوا، واستکبر، اور اس نے غرور کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافر ہو گیا۔ تو بڑی پیاری بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تفسیر عزیزی میں اس جگہ ہے کہ ایک بار شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، کس نے؟ شیطان نے، کہ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، میری شفاعت فرما دیجئے۔ کس نے کہا؟ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ حق تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، حکم الہی ہوا کہ آپ کی شفاعت قبول ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، آپ نے دعا فرمائی ہے، آپ کی شفاعت قبول ہے، اور شیطان کی توبہ بھی قبول ہے۔ رب نے فرمایا شیطان کی توبہ بھی قبول ہے، مگر رب نے فرمایا مگر شرط وہی ہے، وہی پہلی والی، کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔
کیا شرط ہے؟ رب نے فرمایا کہ تمہاری شفاعت بھی قبول ہے اور شیطان کی توبہ بھی قبول ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو خبر دی، اس نے جواب دیا کہ جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہ کیا تو مردے کو کیا سجدہ کروں گا؟ مگر اے موسیٰ، شیطان کہہ رہا ہے، مگر اے موسیٰ تمہاری شفاعت کا مجھ پر احسان ہے، اس لیے میں آپ کو ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں۔ یہ لو، ایک فائدے کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں کہ میں 3 وقتوں میں آدمی کو بہت خراب کرتا ہوں۔ 3 اوقات ایسے ہیں، 3 وقت ایسے ہیں کہ میں انسان کو بہت زیادہ اس کو خراب کر ڈالتا ہوں۔ ایک غصے کی حالت میں، ایک تو غصے کی حالت میں، اس وقت میں بجائے خون کے، یعنی خون دوڑتا ہے باڈی کے اندر، تو بجائے خون کے اس کے جسم میں دوڑتا ہوں، یعنی خون جتنی تیز دوڑتا ہے اس سے زیادہ اس کی باڈی کے اندر میں دوڑنا شروع کر دیتا ہوں جب انسان کو غصہ آتا ہے، اور جو چاہتا ہوں اس سے کرا لیتا ہوں۔ اور جب میں دوڑنا شروع کرتا ہوں تو انسان سے، جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اس سے میں جو چاہتا ہوں وہ کرا لیتا ہوں، اس کو جدھر موڑتا ہوں وہ بیل کی طرح مڑتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے میری ملت کے نوجوانوں، حالت غصے میں انسان وہ کچھ کر جاتا ہے جو کبھی وہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بتانے کے لیے جا رہا ہے کہ دوسری بات جہاد کی حالت میں کہ غازی کو گھر بار یاد دلاتا ہوں، کہ جب جہاد میں غازی ہوتا ہے تو اس کو اس کے بیوی بچے، اس کا گھر بار، اس کی زمین جائیداد یاد دلاتا ہوں تاکہ وہ جہاد سے رک جائے۔ اور تیسری بات کہ غیر عورت کے ساتھ خلوت کی حالت میں، یعنی تنہائی کے ساتھ میں، غیر عورت کے ساتھ میں، یعنی کوئی مرد غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہو تو اس وقت میں اس سے زنا کرا دیتا ہوں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے میری ملت کے نوجوانوں۔ اور ایک بڑی اہم بات میں آپ کو اور بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ روح البیان نے اس جگہ فرمایا، اس کو بہت ذہن لگا کر سنیں اور ذہن نشین کر لیں۔ روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ حق تعالی شیطان کو 1,00,000 برس، کتنے؟ 1,00,000 برس جہنم میں رکھ کر وہاں سے نکالے گا۔ کتنے دن؟ پروردگار عالم شیطان کو 1,00,000 برس جہنم میں رکھ کر وہاں سے نکالے گا اور فرمائے گا تو اب بھی حضرت آدم کو سجدہ کر لے۔ کتنے؟ 1,00,000 برس جہنم، وہ جہنم اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ ایک سوئی کی ناکے کے برابر اگر جہنم کو کھول دیا جائے تو پوری دنیا ہلاک ہو جائے۔ تو فرمایا گیا کہ شیطان کو 1,00,000 برس جہنم میں رکھ کر وہاں سے نکالے گا اور فرمائے گا کہ تو اب بھی حضرت آدم کو سجدہ کر لے۔ وہ انکار کرے گا، اب بھی وہ انکار کرے گا، اور دوزخ میں وہ واپس کر دیا جائے گا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کی مغروریت کا عالم یہ ہے، اب بھی دوزخ میں رہنے کے بعد بھی اس کی عقل بالکل ختم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اتنی بڑی مصیبت سے اس کو چھٹکارا مل رہا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ بڑی اہم باتیں تھیں۔ اب اور باتیں میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ان کو بھی سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا علم تمام پر ظاہر ہو گیا تو تمام فرشتوں کو، جن میں شیطان بھی رہتا تھا، حکم ہوا کہ تم سب کے سب آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو۔ وہ سب سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس سجدے سے انکاری ہوا اور اپنے کو بڑا جان کر دل میں سوچنے لگا کہ حق تعالیٰ کا یہ حکم غلط ہے۔ کیا کہا شیطان نے؟ کہ حق تعالیٰ کا یہ حکم غلط ہے، میں بہت بڑا، آدم علیہ السلام بہت چھوٹے، اور چھوٹا بڑے کے سامنے جھک سکتا ہے، نہ کہ بڑا چھوٹے کے سامنے۔ رب نے میری 1000 برس کی عبادت کی کوئی قدر نہ فرمائی اور میرا حق نہ پہچانا، اس لیے وہ کافروں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا شیطان۔ کفر و گناہ کرنے والا نفس امبارہ ہے۔ کفر کرنے والا کون ہے؟ نفس امبارہ، جو ہر انسان کے اندر ہے۔ اور گناہ کرنے والا کون ہے؟ نفس امبارہ۔ شیطان اس کا مشیر اور وزیر ہے، کس کا؟ نفس امبارہ کا۔
شیطان کیا ہے؟ اس کو مشورہ دیتا ہے، اس کو وزیر ہے۔ شیطان گناہ نہیں کرواتا ہے، بلکہ شیطان تو مشورہ دیتا ہے، اس کا مشیر ہے اور اس کا وزیر ہے۔ حقیقت میں جو گناہ کراتا ہے یہ انسان کا نفس امارہ ہی ہے، یا جنات کا نفس امارہ ہی ہے جو گناہ کراتا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، شیطان تو اس کا مشیر ہے اور وزیر ہے، جیسے خود شیطان کو اس کے نفس نے کافر بنایا، شیطان کو بھی اس کے نفس امارہ نے ہی کافر بنایا، ایسے ہی ان جنات کو ان کے نفوس نے کافر کیا۔ لہذا آیت پر کن جنات کو؟ کہ جن جنات کو پروردگار عالم نے ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو تو آسمانوں میں آباد کیا تھا اور جنات کو زمینوں میں آباد کیا، زمین میں آباد کیا تھا، ان جنات نے قتل، غارت گری، خون ریزیاں کی، تو یہ گناہ کس نے کروائے؟ ان کے نفس امارہ نے کرائے تھے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، لہٰذا آیت پر یہ اعتراض نہیں کہ جب شیطان نے گمراہ کرنے کا کام اب تک شروع ہی نہ کیا تھا تو جنات کافر کیوں کر ہوئے؟ آخر ان جنات نے جنگ اور خون ریزی بھی کی تھی نفس کے اغوا سے، یعنی نفس کی شرارت اور بدماشی سے۔ آج رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، مگر جب بھی ہم لوگ گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نفس امارہ کے قیدی ہیں، ہم نفس امارہ نے ہم کو قید میں رکھا ہے اور اسی کے اشارے پہ ہم چلتے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، شیطان تو صرف مشیر ہے اور وزیر ہے، یہ تو مشورہ دیتا ہے نفس امارہ کا۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کی بنیاد پر ہی، نفس امارہ کی بنیاد پر ہی گناہ کرتے ہیں، جو بھی گناہ کرتے ہیں۔ حضرت حوا کی پیدائش اور اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام تنہا زمین میں پھرتے تھے اور ہر جانور کو اپنا غیر جنس دیکھ کر گھبراتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش کوئی میرا ہم جنس ہوتا جس سے مجھے انس حاصل ہوتا۔ دوسرے جمعے کو آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کی بائیں پسلی چاک کی، جس سے انہیں کچھ تکلیف نہ ہوئی، اور اس سے آنن فانن ایک نہایت خوبصورت عورت بنائی۔ آدم علیہ السلام کی چاک کی ہوئی پسلی کو ملا دیا گیا۔ جب وہ جاگے تو اپنا ہم جنس اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ پوچھا تم کون ہو؟ ندا آئی یہ ہماری بندی ہے، تمہاری وحشت گھبراہٹ دور کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو ہاتھ لگائیں۔ حکم الہی ہوا، اے آدم پہلے ان کا مہر ادا کرو، اے آدم پہلے ان کا مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگانا۔ عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ رب نے فرمایا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود شریف پڑھو، یہی ان کا مہر ہے، اور فرشتوں کی گواہی سے ان کا نکاح ہوا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، رب فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ ابا منکر ہوا، واستکبرا اور غرور کیا، وکان من الکافرین اور کافر ہو گیا۔ تو یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح اور یہ اس کی تفسیر تھی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارا ہمارے اس بیان کو مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔